ہر طرح کی تعریف، تمجید، تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے منتخب کیا ہے، اس آیت میں رب العالمین نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت یعنی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور صالح عمل کرے۔ صالح عمل کہا کس کو جاتا ہے؟ صالح عمل اس عمل کو کہا جائے گا جو نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ کے مطابق ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ پوری دنیا میں آزمائش آئی اور لوگ ابھی آزمائش کے شکار ہیں۔ یہ کوئی نئی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اس دنیا میں آزمائش آتی ہے، سال میں ایک بار یا 2 بار۔ وہ آزمائش چاہے آسمانی ہو، وہ آزمائش چاہے زمینی ہو۔ آسمانی آزمائش پتھروں کی بارش ہو گئی، اللہ نہ کرے،
انفیکشن، بیماریاں پھیل گئیں، یہ زمینی آزمائش ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، یہ آزمائش آتی ہے سال میں ایک بار یا دو بار، لیکن اس آزمائش کے باوجود لوگ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ و خیرات بھی کریں۔ یہ صدقہ و خیرات آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ صدقہ و خیرات بری موت سے بچاتا ہے، یہ صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ہر صبح دو فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے حق میں دعائیں دیتا ہے، جس نے اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دوسرا فرشتہ اس شخص کے حق میں بد دعائیں کرتا ہے جس نے اپنا سارا مال سمیٹ کر کے اور اپنا مال سمجھ کر کے بیٹھ گیا، بیلنس کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اس کی یہ تھنکنگ سوچ ہوتی ہے سب کچھ میرا ہے۔ بخیلی کی ایسے شخص کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، ان کے طریقے کو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کریں۔ معروف واقعہ آپ نے ہمارے عالم دین سے سنا ہوگا، صحیح بخاری کے حوالے سے، کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان کی بھی آزمائش ہوئی۔ آزمائش اس دنیا میں ہوتی ہے۔ کوڑھی تھا، گنجا تھا، اندھا تھا، فرشتہ آیا کوڑھی کے پاس، کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا اچھا رنگ۔ ہتھیلی جسم پر پھیر دی، اس کا کوڑ پن ختم ہو گیا۔ کہا کون سا مال چاہتے ہو؟ کہا اونٹنی۔ 10 ماہ کی گابھن اونٹنی دی، برکت کی دعا دے کر کے چلا گیا۔ وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا دنیا گھن کرتی ہے، میرے سر کا گنجا پن ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اپنی ہتھیلی اس کے سر پر پھیر دی، اس کا گنجا پن اچھا ہو گیا۔ کہا کہ مال کون سا مال چاہتے ہو؟ کہا گائے، گابھن گائے دی، برکت کی دعا دے کر کے چلا گیا۔ اور وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں دنیا کی عظیم نعمت یہ آنکھ ہے، آنکھ کی بصارت، آنکھ کی یہ روشنی واپس آ جائے۔ فرشتے نے اپنے ہتھیلی کو پھیر دیا اس کی آنکھ پر اور روشنی واپس آ گئی۔ کہا کون سا مال چاہتے ہو؟ کہا بکری، گابھن بکری دیا، برکت کی دعا دے کر کے چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہی فرشتہ پھر چیک کرنے کے لیے 3 آدمیوں کے درمیان وزٹ کیا۔
یہ دنیا کا نظام دیکھو، رب العالمین دیتا ہے، دے کر کے چھین لیتا ہے، اسی دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ فرشتہ آیا، بھائی کو نیند آ رہی ہے، فرشتہ آیا کوڑھی کے پاس، کہا مسافر ہوں، اللہ کے نام کے حوالے سے سوال کرتا ہوں، مجھے سواری چاہیے، اونٹ دے دو۔ کہا اس رب العالمین کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہارے جسم کے کوڑھ کو اچھا کیا۔ لگا ہیلا بہانہ کرنے، ٹال مٹول کرنے لگا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے رب العالمین تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ وہی فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور وہی گفتگو کیا، کہا مسافر ہوں، اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہارا گنجا پن ختم کیا، وہ بھی دینے سے ہی نہ بہانہ کیا۔ اور وہی فرشتہ اندھے کے پاس آیا چیک کرنے کے لیے، کہا مسافر ہوں، اس رب العالمین کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھ کی بصارت کو واپس کر دی۔ کہا حق ہے، سچ ہے، رب العالمین نے اس دنیا میں میری دوبارہ آنکھ کی بینائی روشنی واپس کی۔ کہا سوال کرتے ہو بکری کا، یہ جنگلات کے ریوڑ دیکھ رہے ہو مویشی، لو پکڑ کر کے لے جا۔ کہا نہیں، چیک کرنے آیا تھا، تمہارے دو بھائی ناکام ہوئے، تم اللہ رب العالمین کے اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ما نقص الصدقۃ من مال وما زاد اللہ ابدا۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا میرے بھائیوں، کہا اللہ کی قسم، دنیا سوچا کرے، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا، کہا اللہ کی قسم، صدقہ و خیرات دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے مال۔ قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جس پر اس دنیا میں ظلم ڈھایا گیا، یہ ظلم عظیم گناہ ہے، چھوٹا ہو بڑا کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ قسم کھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جس شخص پر ظلم ڈھایا گیا، برداشت کر لیا، صبر کر لیا، رب العالمین اس کے عزت کو، اس کے کلاس کو بڑھا دیتا ہے۔ قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اللہ کی قسم، جس نے بھیک مانگنے کا دروازہ کھول لیا، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ جسم، گھبرائیے نہیں، آپ پر نہیں جائے گی، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ معاش کے لیے، روزی کے لیے نکلیں، قسم کھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جس نے بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیا، رب العالمین جو ہے اس کی بھوکمری کو، اس کی محتاجگی کو دور نہیں کرتا۔ یہ سسٹم دیا، نظام دیا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس دنیا کا نظام ہے میرے بھائیوں، کبھی بھی کوئی پروجیکٹ اور کوئی دینی کام کرنے کی ضرورت آتی ہے تو لوگوں کو صدقہ و خیرات کی تلقین کی جاتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کلیکٹ کیا، جمع کیا، اور آپ انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں دینے کی ترغیب کر رہے ہیں۔
آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھا تو آپ کے اس اعلان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسٹینڈ ہوئے اور 100 اونٹ مع سامان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ ابھی ضرورت نہیں پوری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کو دوبارہ جاری رکھا، اپیل کیا، درخواست کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مال خرچ کرنے کی آپ نے ترغیب دی۔ سیکنڈ ٹائم وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مع سامان کے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ابھی آپ کی ضرورت نہیں پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ تیسری بار آپ نے اپیل کی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب کی۔ تیسری بار بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 اونٹ مع سامان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ مالا عثمان ما عمل بعد ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آج کے بعد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کوئی نفلی کام نہ کریں تو ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت، اس کی فضیلت ہے۔ امہات المومنین کا اجتماع ہے، امہات المومنین کا اجتماع ہے۔ امہات المومنین نے کنفرم کیا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غور طلب، کہا کہ جب آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے، جس وقت آپ کی وفات ہوگی، آپ پردہ نہیں کیے، انک میت و انہم میتون، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، امہات المومنین کا اجتماع ہے، وہ آپ سے کنفرم کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے، ہم میں سے وہ کون سی بیوی ہوگی جو آپ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میری بیویوں میں سے وہ بیوی سب سے پہلے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ہاتھ کی لمبائی کو سن کر کے امہات المومنین اپنے ہاتھوں کو جو ہے ناپنا شروع کر دیا، ہاتھوں کی لمبائی کو ناپنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لمبا ہے۔ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی اور آپ کی موت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو یہ بھید، یہ راز امہات المومنین پر آؤٹ ہوا کہ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ و خیرات لیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ محنت کرتی، محنت و مشقت مزدوری کے ذریعہ جو کماتی، اس کمائے ہوئے روزی میں سے ایک عظیم شیئر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ اس لیے میں آج جہاں مردوں سے اپیل کروں گا، وہیں میں اپنی دینی بہنوں سے بھی اپیل کرنے بمبئی سے چل کر کے آیا ہوں۔ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر مقدس عمل اللہ کے گھر کو بنانا ہے۔ میں نے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے جو ہے ایک بڑی جگہ میرے بھائیوں بمبئی میں لیا ہے۔ آج جو ہے اسی مسجد کے تعاون کے لیے میں آپ کے درمیان حاضری دیا ہوں۔
34 बरस या 32 बरस से बंगाली मस्जिद अहले हदीस में मैं दीनी खिदमत पर मामूर हूँ। हमारे बैठे हुए ये भाई और बहुत सारे इखवान जिनका नाम नहीं ज़हन में है, लेकिन सबको जानता हूँ मेरे भाई। मालूम ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी में सालेह अमल करें, नेक अमल करें मेरे भाइयों। सीरत तैयबा के हवाले से मैं आपके दरमियान ये वाक़या सुना देना मुनासिब समझता हूँ। रब्बुल आलमीन तौफीक दे हमारे उलमा को, हमाज़े फजला को, मुल्क के जिस चप्पे में हो, जिस गोशे में हो, आम करें पैगाम तौहीद को, पैगाम कुरान को, पैगाम सुन्नत को और पैगाम रिसालत को। और इसी तरीके से हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, अमन व शांति के लिए हमेशा दुआएं भी करते हैं। ऐ अल्लाह, इस मुल्क से और पूरी दुनिया इंसानियत के दरमियान से करोना जैसी बीमारी का अल्लाह तू खात्मा फरमा। अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ कोढ़ की बीमारी थे। अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ जुज़ाम की बीमारी से। अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ पागलपन की बीमारी से। अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ तमाम वबाई बीमारियों से। हम अपने इस मुल्क के लिए जो है दुआएं करते हैं। इस मुल्क से पूरी दुनिया इंसानियत के दरमियान से इस करोना बीमारी का रब्बुल आलमीन तू खात्मा फरमा दे। अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। सीरत तैयबा के हवाले से मेरे भाइयों बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो मेरे भाइयों दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो लोगों को सताया गया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त कलमे तौहीद की दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। अभी 5 मिनट का टाइम है। मरोगे तो जन्नत के बादशाह बन जाओगे। तारिक बिन अब्दुल्ला का बयान कि मैं मक्का के बाजार में खड़ा, मैंने देखा एक शख्स आया जो लोगों में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहा है, और दूसरा इंसान अपने हाथ में पत्थर लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाले को पत्थरों से मार रहा है। तारिक बिन अब्दुल्ला ने कन्फर्म किया, कहा मुझे बताया जाए ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने वाला इंसान कौन शख्स है। लोगों ने बताया ये हाशिमी घराने के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा पत्थरों से मारने वाला, कन्फर्म किया तारिक बिन अब्दुल्ला ने, कहा पत्थरों से मारने वाला अबू लहब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है, वह आपकी दावत को कंडम कर रहा है। कहता है ये इंसान झूठा है, इसके कहने में ना आओ। बरसों गुजर गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना पहुँच गए। यही तारिक बिन अब्दुल्ला बिजनेस पॉइंट पर, व्यापार की बुनियाद पर अपनी टीम समेत, वफ्द समेत मदीना की खजूरें खरीदने के लिए पहुँचते हैं। मेरे भाइयों, मदीना शहर में दाखिल होने से पहले तारिक बिन अब्दुल्ला उनकी पूरी टीम के लोगों ने एक जगह क़याम किया, रात गुजारी, सुबह को बेदार हुए, गुस्ल से फारिग होकर के दूसरे कपड़े पहन करके बैठे थे। एक शख्स आया, सलाम किया, सलाम करने के बाद खैरियत पूछी। तारिक बिन अब्दुल्ला से पूछा आप लोग आए कहाँ से? गरज
طارق بن عبداللہ نے کہا ہم لوگ ربضہ سے آئے ہیں، مکے سے چند کلومیٹر کی دوری پر ربضہ ایک گاؤں۔ کہا مدینہ آنے کا مقصد، کہا بزنس بیپار کی بنیاد پر مدینہ آئے ہیں، کھجوریں خریدیں گے اور لے جا کر کے اپنے گاؤں میں فروخت کریں گے۔ غرض سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سرخ رنگ کا جو اونٹ ہے اس کو دے دیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کھجوریں دے دیں گے۔ سودا پختہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عرب میں سرخ رنگ کا اونٹ بڑا کاسٹلی، بڑا گرا مانا جاتا تھا۔ سودا پختہ ہو گیا، وہ شخص اونٹ کی رسی کو پکڑا، مدینہ شہر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وفد اور ٹیم میں یہ بات ہونے لگی کہ ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے انسان کو دیا جس سے ہمارا انٹروڈکشن نہیں، ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ اونٹ لے کر کے گیا، اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوریں دے یا نہ دے، آن پیپر کوئی سودا نہیں ہوا۔ میرے بھائی وہ وفد میں بے چینی پھیل گئی۔ میں بتانا چاہوں گا طارق بن عبداللہ کی اس وفد میں، اس ٹیم میں ایک لیڈیز تھی۔ اس نے تسلی دی، تشفی دی، کہا سنو، جو شخص آپ کا اونٹ لے کر کے گیا، جو شخص آپ کا اونٹ لے کر کے گیا، اس کا چہرہ مون لائٹ، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر ایسا انسان آپ کے اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوریں نہیں دے گا تو میں اپنے جیب خاص سے جو ہے آپ کے اونٹ کی بدل کی قیمت جو ہے چکتا کر دوں گی۔ تسلی دی، تشفی دی اس لیڈیز خاتون نے۔ میرے بھائیو یہ گفتگو ہو رہی تھی، دوسرا شخص آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، غور کریں، کہا امین صادق، کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تمہارے اونٹ کی قیمت کی بدل کی کھجوریں دیا ہے، اسے وزن کریں اور آپ کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی کھجوریں الگ سے پیش کیا ہے، اسے کھائیں اور پئیں۔ ان لوگوں نے قبول کیا۔ یہی طارق بن عبداللہ، میرے بھائیو، طارق بن عبداللہ اس لیڈیز نے کہا تھا کہ سنو، اس نورانی چہرہ چاند کی طرح میں پیسے ادا کر دوں گی۔ میرے بھائیو، غرض یہی ٹیم طارق بن عبداللہ، سارے لوگ جو ہے مسجد نبی پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی انسان مسجد نبوی کے ممبر پر واز کہہ رہا ہے، اے لوگو صدقہ و خیرات کرو، یا ایھا الناس، اے لوگو صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات تمہاری زندگی میں خیر ثابت ہوگا، صدقہ و خیرات آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، بری موت سے بچائے گا اور جو ہے قبر کی گرمی کو ہٹائے گا۔ الید العلیٰ من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، نیچے والا جو ہے ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ طارق بن عبداللہ کہنے پر مجبور ہوئے، کہا برسوں گزر گئے، میں نے جو ہے اسی شخص کا جو ہے واز مکے میں جو ہے توحید کا سنا تھا، اخلاق حسنہ کی تعلیم کو میں نے جو ہے مدینہ کی دھرتی پر پایا۔ اسی وقت جو ہے طارق بن عبداللہ ان کی پوری ٹیم کے لئے جو ہے دین اسلام قبول کیے۔ یہ دین و اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے، مساوات بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم دعائیں کریں پوری دنیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے امن و شانتی، تحفظ و بقا کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس دھرتی سے، پوری دنیا انسانیت کے درمیان سے رب العالمین کرونا جیسی بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ میں آپ کے درمیان ایک بات کر کے جو ہے خطبے کو ختم کروں گا میرے بھائی۔ یہ جو ہے کوسا مبرا، آپ کی اسی مہاراشٹرا میں نے 15,000 اسکوائر فٹ 13.5 گنٹا پر مشتمل دارالسنہ ٹرسٹ کے حوالے سے میں نے میرے بھائی جو ہے میں نے جگہ لیا ہے میرے یہ مسجد کے لیے۔ اس روئے زمین پر
مقدس عمل اللہ کے گھر کو بنانا ہے۔ میں اپیل کروں گا آپ سے، اپنے دینی بہنوں سے، کہ آپ جو ہے اللہ کے گھر کے لیے جو ہے تعاون دے، امداد کریں۔ رب العالمین جو ہے آپ کی نیتوں کو، اور رب العالمین جو ہے آپ کے اس امداد کو آپ کے لیے نجات کا، بخشش کا، دخول جنت کا ذریعہ بنائے۔ اگر کوئی بھائی RTGS بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹرسٹ کا اکاؤنٹ لے سکتے ہیں۔ رب العالمین تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔